سرکار میر حامد حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ، سرکار ناصر الملت اللہ مقامہ، سرکار نصیر الملت اللہ مقامہ، سید الملت اللہ مقامہ، افتخار العلماء علامہ سعد حسین خان صاحب قبلہ اللہ مقامہ، خطیب الایمان شیر ہندوستان طاہر جرولی اللہ مقامہ، اور جملہ علماء خطبہ واعظین ذاکرین جو جوار رحمت الہی میں پہنچ گئے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ہدیہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانصر من نصر واخذل من خذل، صلوات۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین، اعجاز فروخ صاحب قبلہ آپ کے سامنے اپنے نورانی بیان سے مستفید فرما رہے تھے۔ خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرمائے، اور حق بیان علماء خطبہ شعراء جو حق بیانی کرتے ہیں، اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے حق میں بولتے ہیں، خدا ان کا وجود ملت شیعہ کے درمیان قائم رکھے، اور ہماری دعائیں ان کے شامل حال رہیں۔ ہماری دعا ہے خداوند عالم ان حق بیان علماء اور خطبہ ذاکرین واعظین شعراء اور حق کی سماعت رکھنے والے مومنین کو حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت آپ کے سامنے، مستقل مجالس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور مختلف ذاکرین اور علماء شہید کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے جا چکے ہیں۔ یہ شرف خدا نے مجھے بھی بخشا، اور میں نے نماز کے بعد 2 رکعت شکرانہ بھی ادا کیا کہ فالق اس جلیل القدر شخصیت کے جوار میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے کے لیے تو نے ہم کو منتخب کیا۔ ہم اس بارگاہ میں حاضری کا شکرانہ ادا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ واقعاً آپ سب جس بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں، یقین جانیے یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنا لہو دے کے عمارت حقہ کو تعمیر کیا ہے، اور اس عمارت حق کو اتنا استحکام بخشا ہے کہ صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں لٹ گئیں،
صاحبان ملوک کے تخت و تاج ختم ہو گئے، جو غرور و نخوت میں ڈوبے ہوئے تھے، جنہوں نے مظلوموں کا خون بہایا، جس قوم کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، جن کے علماء کو قید خانوں میں رکھا گیا، جن کے ایمان مضبوط تھے، ان کے ایمان کو خریدنے کے لیے زر و جواہر، تیغ و خنجر اور سنان سب کچھ رکھ کے دنیا نے آزما لیا، لیکن سب ختم ہو گئے۔ مظلوم باقی ہے، علماء کا قلم چل رہا ہے، کتاب آب و تاب سے باقی ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جس طاقت نے وحدانیت الہی کو باقی رکھنے کے لیے روز اول سے اپنے گھرانے کا نذرانہ بارگاہ خالق میں پیش کیا، اسی خالق نے یہ ضمانت لی کہ ہم تمہارے چاہنے والوں کو اس زمین سے مٹنے نہیں دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ کے ذریعے جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ ناصرین دین اسلام، جن کے پروردگار کی نصرت کرنے والے کون لوگ۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، آخر میں آپ ناصران دین اسلام کو سلام کرتے ہیں، ناصران ائمہ کو سلام کرتے ہیں، ناصران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو سلام پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کو سلام کرتے ہیں۔ یہ کون شخصیتیں ہیں؟ نصرت کا دم بھرنا زبان سے اور ہوتا ہے، نصرت کا ثبوت دینا قلم اور خون سے اور ہوتا ہے۔ یہ کہنا اور ہے کہ ہم ان کے ہیں، یہ کہنا اور ہے، ثبوت دینا۔ عزیزان گرامی، جناب امیر کو ایک خط بھیجنا ہے، ایک خط بھیجنا ہے لعین شام کے پاس، ایک خط بھیجنا ہے لعین شام کے پاس۔ کوئی ہے جو مجبوریہ نشین کا خط اس تخت نشین کے سامنے جا کے پڑھ دے؟ ایک طویل القامت شخص، فصیح اللسان، اپنے الفاظ کے ذریعے سے بغیر تیغ و سنان کے لفظوں سے ظالم کے کلیجے کو کاٹنے والا، اس بات کے لیے دست ادب جوڑ کے کھڑا ہوا۔ جناب امیر اس خدمت کے لیے یہ غلام حاضر ہے، جسے تاریخ نے ترمہ بن عدی لکھا ہے۔ خط لیا، ماتھے پہ باندھا، خط کو ماتھے پہ باندھا، اور خط لے کے کس طریقے سے چلا۔ وہ اس پر عمل کر رہا ہے کہ زاد راہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ناصران الہی ہوتے ہیں، جو دین حق کے، جو حق کے نصرت کرنے کے لیے چلتے ہیں، اب آپ قرآن میں آیت ہے کہ اگر چاہو تو اس قرآن سے زمین سمیٹ سکتے ہو، پہاڑ چلا سکتے ہو، مردے جلا سکتے ہو۔ علی کا ادنا غلام جب زمین پر چلتا ہے، زمین سمٹتی چلی جاتی ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔
زمین سمٹتی چلی گئی اور خط لے کے اس دربار اس منحوس شہر میں جب انٹری کی تو کچھ لوگوں نے دیکھا، کہا یہ بدو عرب ہے، اس کو بلاؤ۔ یہ سب سیر و تفریح میں مصروف تھے، اس کو بلاؤ، اس کا مذاق اڑایا جائے۔ جو اپنی زندگی کا خود مذاق ہو وہ کسی کا کیا مذاق اڑائیں گے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ صاحبان علم فہم بیٹھے ہیں، محترم مجمع ہے، اچھی سماعتوں کے مالک ہیں آپ اور مستقل سن رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی خود اپنے لیے مذاق ہوں، جن کے شجرے مذاق ہوں، جن کا حسب نسب مذاق ہو، وہ کیا بولیں گے کسی کے آگے؟ بلایا تو، لیکن جب وہ بولنے لگا تو پھر کسی میں ہمت نہ تھی کہ جو جواب دے سکے، جواب دے سکے۔ دربار جلدی سے سجایا گیا، شیطان کا جانشین تخت پہ بیٹھا، اس کا منحوس بیٹا اس کے تخت کے پاس کھڑا ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ جناب امیر کا نمائندہ قالین پہ جوتیوں کے ساتھ چلنے لگا، کہا جوتیاں اتکا کہ یہ وادی مقدس طوا ہے کیا؟ چاہیے وادی مقدس طوا ہے جو فخلانہ علیک کہہ رہا ہے؟ ذرا سوچ، میں اس کا ماننے والا ہوں جس کی جوتیاں قاب قوسین کی منزلوں سے آگے جاتی ہے۔ تجھے کیا سمجھتا ہے تو؟ عزیزان گرامی، حق کا نمائندہ کا اتر کے آؤ، یہ خط لے جاؤ، کہ میرے وزیر کو دے دو، کہ جس کا امیر ایسا ہو خائن اس کا وزیر کیسا ہوگا، کہ میرے بیٹے کو دے دو، کہ جس کا باپ شیطان ہو اس کی اولاد کیسی ہوگی۔ عزیزان گرامی، جواب دے رہا ہے۔ ذرا آپ نے سوچا کس شخصیت کے؟ میرا مولا وہ ہے کہ جو کسی کے کان میں بسم اللہ پڑھ دے تو پورے قرآن کا عالم ہو جائے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، پیغمبر کی حدیث ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ہم یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذکر کھلتا انہی لوگوں کو ہے جن کے نسب اچھے نہیں ہیں، جن کے نسب اچھے نہیں ہیں، اور ہم اس ذکر کو ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کا نسب پتہ چلے۔ ہم بزم میں اکثر ذکر علی اس واسطے کرتے رہتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان سمجھ میں آ جائے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں یہ پتہ چلے۔ آج زمانہ بڑا عجیب ہے، لوگوں کے ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں، لوگ مکوٹے چڑھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں صدیاں گزر گئیں، اس ذکر سے لوگوں کو کیوں تکلیف ہے؟ کس لیے تکلیف ہے؟ کوئی ایسا ذکر بتا دو کہ جس ذکر سے کان سے کیے گناہ معاف ہوتے ہوں وہ کرنے لگیں۔ کوئی ایسا ذکر دکھا دو جس کو دیکھنے سے آنکھ کے کیے گناہ معاف ہوتے ہو، ہم وہ ذکر پڑھنے لگیں۔ کوئی بتاؤ تو ہم آؤ، سامنے آؤ۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ عزیزان گرامی، حق کا نمائندہ دربار میں بول رہا تھا۔ یقیناً
جو حق والا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ لعین کو اتر کے آنا پڑا، خط کو لیا، دینے کے بعد خط پڑھا کہ اس کا جواب ابھی چاہیے ہے، جواب ابھی چاہیے۔ خط پڑھنے کے بعد یہ کہا اگر کچھ انعام و اکرام دیں تو لوگے؟ کہا کیوں نہیں لوں گا، کیوں نہیں لوں گا۔ آنے میں دیر ہوئی، کیا تیرے ہاں سخاوت ہوا میں ہوتی ہے؟ ایک ایک لفظ نشتر ہے حق والے کا۔ کیا تیرے ہاں سخاوت ہوا میں ہوتی ہے؟ کہا جلدی لاؤ، کہا اور بڑھا دوں، کہا بڑھا دو، بڑھا دو۔ خط کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا جا کے علی سے کہہ دینا ہم ایسا لشکر تیار کر رہے ہیں جو کھڑا ہوگا تو رائی کے دانوں کی طرح بکھر جائے گا۔ کہا ہاں تو یہ بھی سن لے، میرا مولا جو جواب دے گا وہ بعد میں، میرا جواب پہلے سن لے۔ جناب امیر کے پاس ایسے دو شجاع مرغے ہیں جو سارے رائی کے دانوں کو چن کے پوٹے میں رکھ لیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ رکھ لیں گے۔ دیکھیں میں صرف بتا رہا ہوں، بارگاہ شہید گواہ ہے۔ میں یہاں سے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں میرے خشک ہوئے تھے، میں گیا اور جا کے بارگاہ شہید میں نے سر رکھ کے یہی کہا شہید مجھے نہیں معلوم کہ تجھ جیسی شخصیت میں حاضری کے لیے ہم جیسے ادنا در ادنا گناہگار عاصی کو تو نے بلایا ہے۔ اور یقیناً 2 سال سے مجھے ہمیشہ ہر سال میں دعوت نامہ جاتا تھا لیکن میری خدمت نہیں ہو پاتی تھی۔ اس سال اسباب فراہم ہوتے گئے اور میں تشریف لائے۔ میں نے خود ہی کہا شہید یقیناً کچھ تو بات ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے، ورنہ عزیزان گرامی ان درباروں میں بڑے بڑے لوگوں کو حاضری کا شرف نہیں مل پاتا ہے۔ یہی بات ہے، کیونکہ میں اپنے اعمال خود جانتا ہوں، میں دوسرے کے اعمال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود اپنی کیفیت جانتا ہوں، یاد رکھنا۔ اور میری نظر میں کیونکہ شہید کی کتابیں اتنی جتنی میں نے پڑھی ہیں اور وہ کتابیں میرے ذہن میں ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ واقعاً وہ قیمت چکانا آسان کام نہیں ہے، بہت سخت منزل ہے۔ خیر، ایک ملعون نے کہا کہ اتنا کچھ دیا ہے کچھ اس کے لیے بھی بول۔ کہا اس کے لیے بولنے کے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ کچھ ہوتا تو بولا جائے، میں کیا بتاؤں، ان کے شجرے اتنے گندے ہیں، نسب اتنے خراب ہیں، بعض کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے، ورنہ ہر ایک پہ لعنت نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ بزرگ جن کی تصویریں لگی ہیں، سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامو، ان کے جد علامہ قلی کی کتاب متائن، جس میں دشمنان اہل بیت کے نسب ہیں، بدکاریاں موجود ہیں، 18 جلدوں میں ہیں۔ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، دعوے بڑے بڑے ہیں۔ کتاب پڑھو بھیا، مطالعہ کرو، بزرگوں کی خدمات کو پہلے سمجھو۔ حق علی آسان نہیں ہے۔ قبلہ فاروق صاحب نے کہا واقعاً کہ علی کے فضائل بیان کرو، علی کے مناقب بیان کرو۔ بڑی مظلوم شخصیت ہے میرا مولا۔ میرے نانا افتخار العلماء نے مصائب الشیعہ لکھی، جس کی 6 جلدیں یہاں موجود ہوں گی اسٹال پر۔ نزہہ اثنا عشریہ، شہید رابع کی کتاب یہاں موجود ہے۔ سوچو، آسان نہیں ہے۔ 73 سال تمہارے مظلوم مولا پر 73 سال تک
بعض جگہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ 120 سال جناب امیر کو نام لے کے لوگ گالیاں دیا کرتے تھے. مجھے ٹھیک ہے، لیکن ایک واقعہ سید ہاشم بحرینی نے لکھا کہ خطیب منبر پہ چڑھا ہوا جناب امیر کے لیے لافظانی کر رہا تھا اور اول فول بک رہا تھا. ایک دم سے شور باہر سے مچا. ایک چلا آ رہا تھا سانڈ، ایک سانڈ چلا آ رہا ہے. لوگ بھاگنے لگے، غیظ و غضب میں تھا. کسی کو کچھ نہیں، بالکل چلتا ہوا مجمع کو چیرتا ہوا بازار کی طرف سے آیا اور اس مسجد کی طرف، مسجد کے میں گھستا ہوا سیدھے اس خطیب کے پاس گیا جو منبر پہ کھڑا ہوا جناب امیر کو برا بھلا کہہ رہا تھا. جا کے اس نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد اس نے اپنی دونوں سینگوں پہ اٹھایا اس کو، اور اٹھانے کے بعد دیوار پہ پٹکا، پھر اٹھایا، پھر دیوار پہ پٹکا. جب اس کی ہڈیوں کو اس نے سورما کر دیا تو دونوں سینگیں اس کے پیٹ میں اتاری، اور اس وقت تک اس نے سینگیں نہیں ہٹائی جب تک جن لوگوں کے کہنے پہ جناب امیر کو بول رہا تھا اس کی روح کو جب تک حاویہ میں نہیں پہنچایا اس کو نہیں چھوڑا. جب روح یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب روح حاویہ میں پہنچ گئی تو جدھر سے آیا تھا اسی طرف گیا. لوگ دیکھتے رہے، چلتا ہوا شہر سے نکلا، دریا میں گیا. کتاب ہوگی یہیں دیکھ لینا، سید ہاشم بحرینی کی معجزات آل محمد میں یہ موجود ہے. کوئی نہ بولے، یہ کبھی خیال نہ کرنا، میرے نوجوانوں سے خطاب، کبھی خیال نہ کرنا کہ ہم حق علی میں بولیں گے تو ہی کچھ ہوگا. جس خالق کے لیے میرا مولا، جس کے لیے سویا، جس کے لیے جاگا، جس کے لیے خیرات کی، بی بی زہرا نے ایک زندگی میں آخری خواہش، جناب امیر نے کہا بنت رسول کبھی کچھ نہیں مانگا، یہ نصرت الہی کا صلہ ہے، کچھ نہیں مانگا. کہا ابن ام کی بیٹی کبھی کوئی خواہش؟ کا ایک انار، آخری عمر کی بات ہے، کا انار کھانے کا دل چاہتا ہے. گئے مزدوری کی، ایک یہودی کے باغ سے انار لے کے چلے. صاحب دمت الثاقبہ لکھتے اس واقعے کو. لے کے چلے، خرابے سے کراہنے کی آواز آئی. گئے، کراہنے کی آواز آئی، گئے بیٹھے سرہانے، کیونکہ میرا مولا کا تو دستور یہی ہے. تجھے بخار ہے، کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، بھوک لگی ہے، بیمار ہے، کہاں اگر انار مل جائے. جناب امیر نے انار کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ کھلایا، اور چاہیے دوسرا حصہ، چاروں حصے کھلا دیے. کر دے سخاوت جھاڑ دی. گھر آئے، دیکھا بنت رسول کے سامنے انار کے طبق رکھا. شہزادی مسکرائیں، ایک بلندر سلوات بھیجیے. یا علی اتنے انار کیوں بھیج دیے؟ ہم نے نہیں، اس کے لیے. یہ ناصرین دین الہی ہیں. پیغمبر نے یہی تو دعا کی، جو اس کی مدد کرے پروردگار تو اس کی مدد کرنا. آپ علی کی مدد کریے، دیکھیے آپ کی مدد خدا کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیسے کریں علی کی مدد؟ سیرت علی پہ چلیے، اپنی صفوں میں اتحاد برپا کیجیے، میل جول رکھیے. ان کے مظلوم
زوجہ کے حق کو یاد کریے، ان کے بچوں کا حق یاد کیجیے۔ تو یاد رکھو، جو قیمت آل محمد نے نصرت دین کے لیے جو قیمت چکائی ہے، دیکھو ابو طالب کی نسل کا خون لگا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت لگی ہے، تب کہیں اسلام فرمان چڑھا۔ ہم یہی پڑھتے ہیں اس دین کو۔ پیغمبر جو دعا کر رہے ہیں، پروردگار وانصر من نصرہ، یہی تو دعا غدیر میں کی، جو اس کی نصرت کرے تو اس کی، جو اسے چھوڑے تو اسے چھوڑ دے، یہی ہے نا۔ جن لوگوں نے جناب امیر کا دامن پکڑے رکھا، جنہوں نے حق علی کے لیے، جو حق علی کو سمجھتے رہے، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں۔ قمبر کو حجاج بن یوسف نے ملعون نے بلا کے کہا، قمبر بوڑھے ہو چکے ہیں، حج کے لیے گئے تھے، قادسیہ میں پہرے دار بٹھائے گئے ہیں، قمبر کو گرفتار کرو۔ پیش ہوئے قمبر حجاج کے سامنے، ملعون کے سامنے پیش ہوئے۔ حجاج نے کہا، قمبر تو علی کا شیعہ ہے۔ رونے لگے، کہا تو نے مجھے بہت بڑا خطاب دے دیا، کہاں میں، کہاں علی کا شیعہ۔ آج لوگ آپ کے آنسوؤں پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، یہ اشک بہانا۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ دشمنان اہل بیت بھی تو رو رہے تھے، کوئی آپ کے آنسوؤں کو گھڑیالی آنسو کہتا ہے۔ یہ وہ جانے جو یہ بیان دیتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی قبر میں جواب دینا ہوگا، ہر ایک کو، کیونکہ میرا مولا نے کہا 7 مقام پہ میں ہوں گا جہاں تیرا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تم اس وقت نپٹنا جب حالت احتضار میں علی کھڑے ہوں گے، اب تم اس وقت نہیں بتانا جب تم قبر میں جناب امیر کے سامنے حساب کے موقف پہ پیش ہوگے، جب تم میدان محشر میں پیش ہوگے، اس وقت بولنا جو تم بولتے تھے۔ ہمت ہو تو جناب امیر کے سامنے بولنا۔ عزیزان گرامی، یہ عشق علی آسان نہیں ہے، بہت۔ یہ آنکھ میں آنسو کبھی ایسے نہیں آتے، یاد رکھنا۔ یہ قلوب کی طہارت ہوتی ہے، اور یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے۔ دیکھو ولایت علی سب سے پہلے ماں کی وجہ سے ملتی ہے۔ افتخار العلماء، میرے نانا افتخار العلماء نے ایک شعر لکھا ہے، محبت شہ مرداں مجوز بی پدری، شاہ مرداں کی ولایت ان محبت ان لوگوں میں تلاش نہ کرنا۔ محبت شہ مرداں مجوز بی پدری، کہ دست غیر گرفتے اس پائے مادر او، جس کی ماں کے پاؤں کسی دوسرے نے پکڑے ہو، وہاں محبت علی کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک بلندتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جب ہماری محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرنا۔ جنت کیوں رکھی ہے ان ماؤں کے قدموں میں؟ کیونکہ خاتون جنت کی کنیزیں ہیں، جنت کے شہزادوں کی محبت، قسیم النار والجنہ کی محبت آپ کو ماں دیتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والی محمد۔ آپ کو ماں دیتی ہے، ماں۔ عزیزان گرامی، یہ محبت شہ مرداں ہر کسی کو نہیں ملتی، نصیب والے ہیں جو یہ محبت پاتے ہیں۔ نسب خراب جس کا ہو، اس کم وقت میں جو وقت آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا میں نے عرض کر دیا۔
اپنا پیغام بس یہی ہے، اپنے بچوں کو بجمع کیا کرو، فضائل علی سنایا کرو جو اصحاب رسول نے ہمیں بتایا۔ جناب جابر کی روایت ہے کہ جب ہم کس اپنے خاندان کے بچوں کا رشتہ کہیں کرتے تھے تو اس خاندان کے لوگوں کو بلا کے ان کے سامنے فضائل علی بیان کرتے تھے۔ اگر ان میں کوئی چوچرا کرتا تھا ہم کہتے تھے اٹھیے، ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، محبت اہل بیت اتنی آسان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان کم شعوروں سے مدینے کے کتے میری نظر میں زیادہ باشعور نظر آتے ہیں۔ آپ تک شاید یہ بات میں پہنچا لے جاؤں، ان باشعور لوگوں سے مدینے کے کتے مجھے زیادہ باشعور دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ اصحاب نماز صبح میں نہیں پہنچے، پیغمبر نے پوچھا آج کیوں نہیں آ پائے؟ کہنے یا رسول اللہ کیا بتائیں، فلاں یہودی کا کتا ہے، جب آتے ہیں صبح میں تو وہ بھونکتا ہے ہم پر، آج تو حد ہو گئی، یہ دیکھ لیے پیجامہ آدھا کر دیا۔ اب یہ پتا چلا کہ یہ آدھا ہوا کیوں، یہ بھی بغض علی کا نتیجہ ہے۔ ہم تو ہر چیز تاریخ سے نکال کے دکھائیں گے، یہ بھی نتیجہ ہے۔ پیغمبر نے کہا اچھا، مدینے کے کتوں کی اتنی جرأت ہو گئی کہ میرے اصحاب پر، چلو سب ساتھ گئے۔ پیغمبر کو یہودی نے دیکھا آتے ہوئے گھبرایا، پیغمبر نے کہا تیرا کتا کہاں ہے؟ اس نے کہا اندر ہے گھر کے۔ کتا لایا گیا، پیغمبر کو دیکھا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ شاید پہنچ جائیں تو میں بات عرض کر دوں، اس کتے نے دست رسول پر ابھی ایمان تو لایا نہیں، اما اس کتے نے صرف رسول کو دیکھا ہے، کبھی قریب نہیں آیا اور رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ کیسا شخص تھا جو رہا تو ہمیشہ لیکن جب دیکھو شک ہوتا رہتا تھا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتے نے جب پیغمبر کو سلام کیا سب کے کان کھڑے ہوئے۔ پیغمبر نے کہا تم نے ہمارے صحابہ کے پیجامے کیوں پھاڑے؟ اس نے سب کو غور سے دیکھا، کہا ہم اسی دن کے تو انتظار میں تھے کہ تم خود اپنا بھرم کھلواؤ، ابھی تک تو ہم بھونک کے تمہیں ہوشیار کر رہے تھے، تم نہیں مانے، تو پھر دیکھ لو۔ کتے نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ، یہ روز نکلتے تھے تو جز علی کی برائی کے اور کچھ نہیں، بس ادھر سے یہ ٹولی چلی، یہ جماعت نکلی، علی کی برائی کیا کرتا؟ میں نے کہا نہیں، ایک کتا بھی ہے وہ بھی یار نہیں برداشت کر پایا، لیکن پتہ نہیں کیسے لوگ آج کل ہیں، اچھے بھلے تھے پہلے بھڑکنے لگے ہیں، اب اللہ جانے کیسی ہوا ان کو لگ گئی۔ وفا صاحب کی نہیں کر، اللہ جانے کیسی ہوا ان کو لگ گئی، مر جائیں دشمنان علی کیجئے دعا، میں کیا کروں اگر یہ دعا ان کو لگ گئی، کیا کروں؟ اور کتے نے سارا راز کھول دیا، یا رسول اللہ یہ روز یہی کرتے تھے اور آج یہ حد ہو گئی،
آج تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے رسول کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب ہوا علی علی، جب ہوا علی علی اور کچھ، بس آج ہم نے ان کی، اب بولو۔ عزیزان گرامی، یہ نجس جانور ضرور ہے لیکن وفا میں بے مثال ہے، سمجھے؟ نجس ضرور ہے لیکن اپنی حد پہچانتا ہے۔ اصحاب کہف کے ساتھ چلا تو اندر نہیں گیا، جانتا تھا کہ طہارت کے برابر میں نجاست نہیں رہ سکتی ہے۔ اب کوئی رسول کے ساتھ اگر چلا جائے تو یہ وہ جانے، صلوات بر محمد وآل محمد پر، یہ وہ جانے۔ عزیزان گرامی، ناصرین دین حق جنہوں نے نصرت، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نصرت حق کے لیے اپنی جان کے نذرانے دیے۔ زمانہ سے ہی چلتا رہا، جناب امیر کے چاہنے والے قتل کیے جاتے رہے، زندہ چنوائے دیے۔ کیا کہیے؟ بقول شاعر، بس اس خطا پہ میری زباں کاٹ دی گئی، بس اس خطا پہ میری زباں کاٹ دی گئی، میں کہہ رہا تھا مجھ کو محبت علی سے ہے، بس اس خطا پہ میری زباں کاٹ دی گئی، میں کہہ رہا تھا مجھ کو محبت علی سے۔ اور یاد رکھنا، علی کی محبت میں جب آدمی ضم ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں۔ جو مائیں بیٹھی ہیں، پوچھو جب ان کے بچے سر پہ تلوار، بدن پہ زنجیر لگا کے آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ماں کو۔ عام دن میں اگر بچے کی ذرا سا بلڈ سے انگلی کٹ جائے تو ٹیلی فون کر کے شوہر کو آفس سے بلا لیتی ہے، گھر خاندان سر پہ اٹھا لیتی ہے، ارے آپ کو کیا پتا بچے کی انگلی کٹ گئی ہے۔ لیکن جب بچہ محبت اہل بیت میں لہو لہان ہو کے آتا ہے، اس کی قدر جانو، یہ محبت اہل بیت ہے۔ تمہارے پاس اس سے قیمتی خزانہ نہیں ہے۔ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، غربت نہیں برداشت ہوتی۔ مولا نے کہا اچھا، زبی پہ جو کچھ پڑا ہے وہ اٹھا لے۔ دیکھا جواہرات ہیں، ہاتھ بڑھایا، مولا نے کہا کہ رک جا، اب ایک بات اور سن، ہماری محبت جو تیرے سینے میں وہ مجھے دے دے، یہ سب کچھ اٹھا لے۔ اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر تجھ سے بڑا امیر کون ہوگا دنیا میں؟ کون امیر ہوگا؟ کون امیر ہوگا؟ اس سے بڑا کون امیر ہوگا؟ عزیزان گرامی، آپ جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، نصرت حق کے لیے انہوں نے روز بہان کی کتاب کا جواب لکھا، ابطال الباطل کا کتاب احقاق الحق۔ آج لوگ ہمارے علماء پہ کمنٹ کرتے ہیں، کیا پتہ تمہیں کہ کیا قیمت چکائی ہے؟ ہمت ہے؟ ابھی ہم سے کہہ دیا جائے آگرے جا رہے ہو، باپ اور بیٹے دونوں میں انتخاب کر لو، ایک کو جانے دیا جائے گا، یا تم پہ قتل کے لیے پیش ہو جاؤ یا بیٹے کو پیش کر دو، ایمان سے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ابھی یہاں پہ تمہارے لیے زیارت امام حسین کا قرآن نکلے اور اسپانسر کرنے والا کہے کہ میں بھیجوں گا تو، لیکن یاد رکھنا جو جائے گا اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے جائے،
لیکن وہ اور اس کے ماں باپ میں اس کو انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ دو وہاں مارے جائیں گے، ایک زیارت پہ جائے گا۔ ہے ہمت۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم پیار علی سے کرتے ہو، یہ بول بڑا بد تم مت بولو، کہتے ہیں علی کا عشق جسے وہ سولی ہے سنگیت نہیں، یہ عشق علی ہے، آسان نہیں ہے۔ ان کے دوست سے کہا تقیہ کر لو، کہا نہیں تقیہ حرام ہے میرے لیے، مجھ جیسے شخص کے لیے تقیہ حرام ہے۔ پتہ ہے زبان، اس سے پہلے ان کو خاردار کٹیلی اس سے تازیانے لگائے گئے ہیں۔ خود میں یہ کہوں گا کہ شہید یقیناً آپ کو اپنے امام سجاد کا وہ اسیری کے بعد میرا بیمار امام نصرت دین حق کے لیے، جس کا باپ یہ کہہ رہا تھا کربلا میں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل سے بچتا ہے تو آئے تلواریں مجھے لے لے۔ آئے تلواریں مجھے لے لے۔ شہید کو تعزیانے پہلے لگائے۔ میں کہوں مولا شہید آپ نے یقیناً ولایت علی کے لیے، نصرت حق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ زبان گدی سے کھینچ لی گئی، لاشا پھینک دیا گیا۔ ایک ناصر اور ہے کربلا سے دور ہے، کوفے میں گھر میں بیٹھا زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہا۔ بہن نے بھائی سے کہا بھیا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، بلا لو۔ کہا حالات کوفے کے ایسے نہیں۔ دل کھول کے رویا کرو، یہی نجات کا ذریعہ ہے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ یہ بتا دیں کہ یہ ایام جو چل رہے ہیں اس بیوی کے ہیں کہ جس کے اوپر اتنے مصائب پڑے ہیں کہ بتایا نہیں جاتا۔ خدا کی لعنت ہو ان حرام زادوں کے اوپر جنہوں نے شہزادی کو اتنا ستایا۔ خدا کی لعنت ہو واقعا۔ خدا تمہارے گھر کی خواتین کے پردے سلامت رکھے، تمہاری بہو بیٹیاں سلامت رکھے، تمہارے بچے آباد رہیں حسین کے گھر کے صدقے میں۔ اس مظلومہ سے پوچھو واقعا جس نے اپنے لال کو چکیاں پیس کے اس نے بس یہی پوچھا تھا بابا بس اتنا بتا دے میرے لال پہ روئے گا کون؟ کون روئے گا؟ بہن نے بھائی سے کہا بھیا کوئی تیرا دوست یاسر نہیں ہے جس کو بولا؟ کہا بچپن کا دوست ہے، کوفے میں حالات بگڑے ہوئے، کا خط لکھو۔ بہن نے کہا بھائی نے خط لکھا، من حسین ابن علی الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر اسدی۔ خط لکھ کے بھائی نے بہن کو سنایا۔ بہن نے کہا بھیا ایک فقرہ میری طرف سے لکھ دے، علی کی بیٹی کا کہنا ہے کہ آنے میں جلدی کرنا۔ گھر میں بیٹھے لقمہ اٹھایا
ہاتھ نکالی کا لقمہ چھوٹ گیا یا گلے میں اٹکا، کہا کسی شریف کا مہمان آ رہا ہے، میزبان آ رہا ہے، بس دروازے پہ دق الباب ہوا، در گئے، خط دیا، خط لے کے پڑھا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا نبی کے نواسے کا خط ہے، کربلا پہنچ گئے، حسین آدھا کے اظہار میں۔ کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا ضعیف ہو چکا ہوں، تم بھی گھر میں اکیلی، میں کیا کیسے جاؤں گا، حالات بگڑے ہوئے۔ کچھ دیر زوجہ نے سننے کے بعد کہا حبیب حد ہو گئی، تو شاید تجھے نصرت کے لیے بلائیں۔ کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، کہا دیکھو کبھی ایسا امتحان لینا۔ غلام کو دے کے سواری بھیجا۔ حبیب شام ہوتے، شام ڈھلے، ذہب دن ڈھلے پہنچے، شام ہو رہی تھی۔ غلام کہہ رہا تھا رہوار سے اگر آقا نہ آیا تو میں خود چلوں گا سوار ہو گئے۔ واچے رخسار پہ مان لیا، یہ وقت آ گیا، غلام آگے جانے کو تیار۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ عزیز و حبیب اس وقت پہنچے کہ لشکر آدم حسین کو دیکھا، لشکر حسین میں تکبیر بلند ہوئی۔ شہزادی نے کہا فضہ جا کے دیکھ کیوں تکبیر بلند ہے؟ جا کے دیکھا حبیب آئے، کہا شہزادی مبارک ہو، آپ کا بھیا کا ناصر آ گیا۔ بس حبیب کو سلام کہلوایا، حبیب نے تماچے مارے، یہ دن آ گیا۔ شہزادی غلام کو سلام کہے، میں کہوں حبیب ارے اس وقت آنا جب علی کی بیٹی کی چادر چن رہی ہوگی، سکینہ کے گوہر چن رہے ہوں گے۔ عباس آ کے دیکھ، سب مار دیے گئے، اب کوئی حسین کا مددگار نہیں۔ خیام جل رہے تھے، پردہ لٹ رہا تھا، علی کی بہو بیٹیاں بازاروں میں لے جائی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ معبود اس اشکبار آنکھوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار دفتر عصیاں سے ہم سب کے برے اعمال کو محو فرما۔ پروردگار ان آنکھوں کے صدقے میں، پروردگار ان اشکبار آنکھوں کو کربلا کی زیارت جلد سے جلد نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو حسین کے صدقے میں سلامت رکھنا، تمام محبان علی کے گھروں کو آباد رکھنا، ایمان عقیدہ سلامت رکھنا، علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین، مداحن اہل بیت، شعراء، مومنین، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ ان خواتین بچوں کو، بچیوں کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ خاندان رسالت کی بہو بیٹیوں کے صدقے میں ان کی حفاظت فرما۔ پر الہ شہید کے دربار میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے ایمان میں تقویت حمایت فرما۔ بار الہ قائم حال محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آوان و انصار امام بشمار۔